حضرت عمر فاروق کی پیدائش کے بارے میں تاریخ کے صفحات میں کئی اہم معلومات ملتی ہے۔ آپ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعز تھا اور آپ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تھا۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد یعنی 584 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت عمر کا نسب 8ویں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے۔ بچپن اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عمر کا بچپن مکہ کے سخت اور گرم ماحول میں گزرا۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ آپ کے والد نہایت سخت طبیعت کے مالک تھے اور حضرت عمر نے اپنی ابتدائی زندگی سخت محنت اور مشقت میں گزاری۔ تعلیم و تربیت۔ حضرت عمر کو عرب کے دیگر بچوں کی طرح ابتدائی تعلیم ملی جس میں شعر و ادب اور شجاعت کے اصول شامل تھے۔ آپ عربی زبان کے ماہر بہادر اور نہایت ذہین انسان تھے۔ اپنے اونٹ چرانے سے لے کر کاروبار تک مختلف کام کیے اور قریش کے معاملات میں اہم کردار ادا کیا۔ قبل از اسلام۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر مکہ کے طاقتور اور معتبر افراد میں شمار ہوتے تھے۔ آپ حق اور انصاف کے حامی تھے لیکن اسلام کے ابتدائی دنوں میں آپ نبی کریم کے شدید مخالف تھے۔ تاہم آپ کی طبیعت میں غیرت اور انصاف پسندی کا جوہر نمایاں تھا جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی قیادت میں جھلکا۔ حضرت عمر کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کی یہ تفصیلات ان کی عظیم شخصیت کے پس منظر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا کرے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شروع میں اسلام کے شدید مخالف تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے اثر و رسوخ والے فرد تھے اور ان کی طبیعت سخت اور مزاج غصے والا تھا۔ آپ مسلمانوں کو سخت اذیت دیا کرتے تھے اور اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ۔ وار لے کر نکلے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی جو مسلمان تھے۔ حضرت نعیم نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ حضرت نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غضبناک ہو گئے اور فوراً اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہاں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جو انہوں نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سیکھا تھا۔ حضرت عمر کے پہنچنے کی آہٹ سن کر حضرت خباب چھپ گئے اور حضرت فاطمہ نے قرآن کے صفحات چھپا دیے۔ بہن اور بہنوئی سے بحث۔ حضرت عمر نے ان سے سختی سے پوچھا اور جب انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو حضرت عمر نے غصے میں آ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو بچانے آئیں تو حضرت عمر نے انہیں بھی زخمی کر دیا۔ جب حضرت فاطمہ کے خون بہنے لگا تو انہوں نے بہادری سے کہا، عمر، تم جو چاہو کر لو، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کا اثر۔ حضرت عمر نے جب اپنی بہن کی یہ استقامت دیکھی تو ان کے دل میں نرمی آئی اور انہوں نے کہا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، آپ ناپاک ہیں، پہلے وضو کریں۔ حضرت عمر نے وضو کیا اور پھر قرآن کے وہ صفحات دیکھے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ جب انہوں نے یہ کلام پڑھا تو ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ کہنے لگے، یہ کلام کیسا عظیم ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا اثر۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو زبردست تقویت ملی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے لیکن حضرت عمر نے اعلان کیا کہ وہ کھلے عام عبادت کریں گے۔ اس دن سے اسلام کو ایک نئی قوت ملی اور مکہ میں اسلام کا پیغام مزید زور و شور سے پھیلنے لگا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور سبق آموز باب ہے۔ آپ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن پر محیط تھا جس میں اسلام نے بے مثال ترقی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدل، انصاف اور رعایا کی خدمت کے لیے مشہور تھے۔ شہادت کا واقعہ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ 27 ذوالحجہ 23 ہجری کو ہوا۔ ایک مجوس غلام ابو لالا فیروز جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا نے آپ پر حملہ کیا۔ ابو لالا نے کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر یہ اقدام کیا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ ہمیشہ انصاف سے کام لیا تھا۔ حملے کی تفصیل۔ فجر کی نماز کے دوران جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ محراب میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، ابو لالا نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ اس نے آپ کے جسم مبارک پر کئی وار کیے، جن میں ایک انتہائی گہرا زخم آپ کے پیٹ پر لگا۔ حملے کے بعد قاتل نے دیگر نمازیوں پر بھی وار کیا، جن میں کچھ شہید ہو گئے۔ آخرکار ایک صحابی نے اسے قابو پانے کی کوشش کی، جس پر اس نے خودکشی کر لی۔ شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی حالت میں ان کے گھر لایا گیا۔ 3 دن بعد یکم محرم 24 ہجری کو اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہادت سے قبل اپنے بعد کے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ تدفین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کو مسجد نبوی میں رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام کی راہ میں ہر قربانی کا مقصد دین کی سربلندی ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے ہر مسلمان کو راضی برضا ہونا چاہیے۔